ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حمد تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے آپ کو رمضان المبارک کے یہ سنہری ایام دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، وگرنہ رمضان المبارک میں آپ نے کتنے جنازے پڑھے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ سانسیں ان بابرکت ساعات میں نصیب فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ سب احباب کو قرآن مجید سننے سنانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً یہ سارا عمل اللہ کی خاص توفیق سے ہی ہوا، وگرنہ کتنے ایسے ساتھی یہ کہہ کر چلے جاتے ہوں گے، یار میریاں تے لتاں دکھن لگ پیندیاں، قاری صاحب لتاں ہی بڑیاں لمبیاں کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگوں کا ہی ایک مقابلہ دوڑ کر رکھا جائے، خاص سفید بالوں والوں کا ہی کیوں نہ ہو، کہا جائے کہ بھئی 2 لاکھ روپے انعام ہے، اتنی دوڑ ہے، تو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام لکھوانے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سننے کے لیے کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی صحت کا بہانہ، تو اس وجہ سے یقیناً سعادت مند ہیں وہ بھائی، وہ بزرگ، وہ میری مائیں بہنیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سننے کی اور رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً یہ دن، یہ رمضان باعث شرمندگی، باعث ندامت ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے یہ ایام اور رمضان المبارک سے پہلے اور بعد کے ایام برابر اسی انداز سے گزرتے گئے۔ اس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ رمضان آئے گا آئے گا، آ گیا، اور اب کہتے ہیں چلا گیا۔ یہ جہاں سے آیا وہاں جا کر میرے اور آپ کے بارے میں تذکرہ ضرور کرے گا، یا ہمارے حق میں کہے گا کہ اس مسجد کے نمازی واقعتاً اللہ انہوں نے میرا خیال کیا، تیرے قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو سنوارنے کی پوری کوشش کی، یا پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس نہج پہ نہ لائے کہ قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی۔ قرآن مجید کا سننا سنانا یہ کتنا پیارا اور افضل عمل کہ رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام سید الملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر دور فرمایا کرتے تھے، یعنی جبریل آپ کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے، بالخصوص ان بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے
کہ جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے وہ کسی ایسے دوسرے شخص کے سامنے پڑھیں، اس کو سنائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ابھی موقع ہے، جب تک یہ سانس چلتے ہیں موقع ہے۔ تو اس وجہ سے جو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہت ربط تعلق بنا ہے، اب رمضان کے بعد یہ تعلق برقرار رہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ پھر سمجھ لیں کہ اس قرآن مجید کے سننے سنانے کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا، پھر سمجھ لیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا پیغام لانے والا مہینہ ثابت ہوا، اس لیے کہ یہ شہر القرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کائنات میں دو ہی بندے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بیٹا اس کی طرح بنو، اس کی طرح بنو، اس کی طرح بنو۔ ان میں سے ایک یہ حفظ قرآن ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے حفاظ، ایسے اہل علم لوگوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے، پیدا کرے، جو ہماری آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہمارے لیے ہماری قبر پر مٹی ڈال کر نہیں، قبر پر کوئی تختی اور پتھر لگا کر نہیں، بلکہ ہمارے لیے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہمیں اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھنے والے بن جائیں۔ یقیناً آج دنیا بھر میں قرآن مجید آج کل پرسوں اپنا مکمل ہو رہا ہے لوگوں کا۔ سب سے زیادہ خوشی، آپ سب کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، مگر جو یہاں پہ کھڑے ہونے والے کے والدین کو خوشی، اس خوشی کی لذت وہی محسوس کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اور اگر آپ بھی اس کی حقیقی خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مدرسے کے سلسلے میں چندے کی غرض سے ادھر ادھر جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، بہت سے ایسے دوستوں کو، بھائیوں کو دیکھا، کبھی اس مسجد میں یار قاری صاحب بھی ہوتے، آواز بڑی چنگی ہے، کبھی اس مسجد میں یار وہ 2 رکعتوں کے بعد یہ کرتے ہیں، وہ چائے پلاتے ہیں، وہاں یہ نظام ہے، بڑا کیا بات ہے، وہاں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں مسجد کچی ہو، صفیں کھجور کی ہوں، پنکھا نہ چل رہا ہو، مگر اگر آپ کا لخت جگر آگے کھڑا ہے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے سے جو سرور آئے گا، جو لذت آئے گی، جو خوشی محسوس ہوگی، وہ نہ عمدہ کارپٹوں میں، نہ خوبصورت آواز میں، نہ کسی اور جگہ پر۔ تو اس وجہ سے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ ضرور کم از کم ایک بچے کو دین کے لیے وقف کریں، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے، جس مدرسے میں جی چاہتا ہے، مگر یہ کریں ضرور، وگرنہ قرآن مجید کہتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ یہ مال کام آئے گا، نہ یہ اولاد کام آئے گی۔ کام آ سکتا ہے وہ مال جو ایسی جگہوں پر جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے جو مال لگا، وہ کام آئے گا، وہ اولاد کام آئے گی جس کی تربیت اس انداز سے کی ہو، جو لوگوں کی رہنمائی اور خدمت خلق کا جو فریضہ انجام دینے والے اس انداز سے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم سلامتی سے ہے، اسلام کی سلامتی سے ہے، سلامتی، امن، سکون۔ اللہ کرے جیسے ہماری کیفیت اب مسجد میں ہے، 29-30 روزوں کے بعد ہماری کیفیت ایسی بن جائے کہ ہم بازار میں بھی ایسے ہی ہوں، اپنے گھر میں بھی ایسے ہی ہوں، یار دوستوں کی مجلس میں بھی ایسے ہی ہوں، ہر اعتبار سے۔ ادھر اب کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے، بندہ کہتا کوئی نہیں یار، کوئی نہیں۔ لیکن جو ہی ہم باہر نکلتے ہیں، پھر کوئی کسی کے ساتھ ٹکرا جائے، کسی کا پاؤں لگ جائے، تینوں دکھدا نہیں، تو انا
یعنی پھر گویا کہ ہم مسجد میں اور ہیں، باہر ہم اور ہیں، جبکہ مومن مسلمان وہ جیسے مسجد میں ہوتا ہے ویسے ہی باہر ہوتا ہے، اس کے دو چہرے نہیں ہوتے۔ وہ ابو جہل تھا کہ یہاں پہ اور وہاں پہ اور، ادھر اور بات ادھر اور بات۔ مومن مسلمان وہ جہاں ہوتا ہے، ادھر ہو ادھر ہو، ایک ہی بات، ایک ہی قول، ایک ہی اس کا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا نام ہوتا ہے کہ اپنا ظاہر باطن، اللہ ہمارے ظاہر باطن میں مطابقت پیدا فرما دے۔ تو روزے کا جو مقصد تھا وہ تھا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اور ڈر پیدا ہوتا ہے دل میں۔ دل میں ڈر کا مطلب کہ بچہ والدین سے ڈرتا ہے، استاد سے ڈرتا ہے، مگر جس وقت بچہ، والدین اور استاد بچے سے راضی کس وقت ہوتے ہیں؟ جس وقت بچہ ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اسی طرح ہمارے دل میں اللہ کا اگر ڈر ہے تو پھر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ اگر بن گئے، اتنے دنوں کے اندر ہماری یہ کوئی کیفیت بن گئی، تو سمجھ لیجئے یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت والا مہینہ بن کر آیا ہے۔ اگر دل کی یہ کیفیت نہیں تو پھر سمجھ لیجئے ٹریننگ کی ہے ہم نے بھوک پیاس کی، ہمارے اوقات بدلے ہیں کھانے پینے کے، کام کاج پہ جانے کے، سونے اٹھنے کے اوقات بدلے ہیں، مگر روزے کا مقصد اوقات بدلنا نہیں، روزے کا مقصد تو دل کو بدلنا ہے۔ اگر دل نہیں بدلا تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور دل سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی وادی ہے، یہ مسجد کا حال 30 دنوں میں، 29 دنوں میں ایک بندے نے اس کو صاف کرنا ہے، ٹائلیں لگانی ہے، یہ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے پہلے دن اتنا ہو گیا، دوسرے دن اتنا، تیسرے دن اتنا، آج 26 دن ہو گئے، بس یہ تھوڑا سا کام باقی ہے، 29-30 دنوں میں ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارا دل جو آج پاؤ پاؤ کے برابر ہوگا، یہ چھوٹی سی ایک وادی ہے، اس کو ہم نے، اس کے کتنے حصے کو ہم نے ان 25-26 دنوں کے اندر صاف کر لیا ہے کہ اس سے جھوٹ کو ہم نے نکال دیا، ہم نے بد عہدی کو ہم نے اس سے نکال دیا، غیبت سے اس کو پاک کر لیا، دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی، اس سے ہم نے اس دل کے کتنے حصے کو صاف کر لیا۔ امانت دیانت کے اعتبار سے ہم ذرا اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے دل کو اتنے دنوں کے اندر کتنا صاف کر لیا ہے کہ اس کے اندر رب کا ڈر آ گیا، کہ سمجھیں کہ بھئی اتنا ہو گیا، بھئی اب 3-4 دن ہے تو یہ تھوڑا سا رہتا ہے، ہو جائے گا یہ بھی، اگر تو ایسے ہے پھر کامیابی۔ لیکن اگر دل ویسے کا ویسے ہی ہے جو پہلے تھا، تو پھر مت خوش ہوں کہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے افطاریاں کروائی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں، پھر یہ کوئی چیز رنگ نہیں لائے گی۔ 3 جگہوں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بالخصوص اپنے دل کو تلاش کرو کہ وہاں موجود ہے، دل کو حاضر کر کے فرمایا ان سماع القرآن، جس وقت گھر میں بچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، نماز کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، تراویح میں قرآن مجید سن رہے ہیں، قرآن مجید اس وقت پڑھا جا رہا ہے، تو پوری دل کی حضوری کے ساتھ وہ دل کو حاضر کر کے کہ میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کن کاموں کی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کن کاموں کی طرف میری توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان ہونے کے باوجود جائے گی توجہ ادھر ادھر، لیکن پھر یہ بار بار روکے، جانور بھی تو روکنے موڑنے کے باوجود بار بار جاتے ہیں، پھر ہم ان کو روکتے ہیں۔ اسی طرح خیالات کی دنیا میں بھی یہ جائے گا، کبھی دکان پہ جائے گا، کبھی کھیتوں میں جائے گا، دفتر میں جائے گا، لیکن ہم نے اس کو روکنا ہے کہ تو اس وقت اللہ کے گھر میں کھڑا ہے۔ ان احسن الکلام کلام اللہ، جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا کلام ہے، وہ تیرے کانوں کے ذریعے سے تیرے دل تک پہنچ رہا ہے۔ خیال کر ذرا
فرمایا کہ عند سماع القرآن، قرآن مجید کو سننے کے وقت، اور اسی طرح فرمایا عند مجالس الذکر، فرمایا کہ کسی جگہ پر وعظ و نصیحت، کوئی درس، کوئی خطبہ جمعہ، کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے جہاں پہ انسان کو انسان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اسے انسانیت دلائی جا رہی ہے، اسے اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی پہچان کا سبق اور درس دیا جاتا ہے، اسے اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے، یا آج بھی اس انداز سے ہم بیٹھے کہ جس وقت آپ گھر جائیں، ابو پوچھے، بیٹی پوچھے، کوئی اور پوچھے آج اتنی دیر کیا کر کے آئے ہو، تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ تو بتا سکیں کہ بیٹا میں یہ لے کر آیا ہوں کہ ہم نے زندگی کس انداز سے گزاری۔ بندہ کسی جگہ پر جاتا ہے، کوئی آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے بندہ کی کر کے آیا، کی لے کے آیا، تو اگر بندہ اللہ کے گھر سے بھی جائے اور پھر خالی دامن چلا جائے، گھر والوں کو جا کر یا اپنے آپ کو کچھ دے نہ سکے، تو پھر یا رب کے گھر میں آنے کا ہمارا طریقہ انداز ٹھیک نہیں، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رب کے در سے کچھ ملتا نہیں، ملتا تو ہے، مگر ملتا ہے لینے والوں کو۔ اللہ کہتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو ہاتھ بڑھائے، مجھے تو شرم آتی ہے، آپ کو نہیں شرم آتی؟ کوئی عورت مانگنے آئے، کوئی دروازہ دستک دے دے کوئی اور، تو آپ کو شرم آتی؟ یار انہیں سوال کیتا سی مینوں آیا، میری جیب پیسے ہی نہیں، تو وہ مالک جو ہے پوری کائنات کا، اسے شرم نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کے ہاتھ کو، اس کے دامن کو خالی واپس کر دوں۔ اس لیے ہم لینے والے بنے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، مجھے آپ کو بلاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی ہے وہاں مؤذن نہیں، کائنات کا رب خود آوازیں دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر میں، کچھ لے لو، شفا لے لو، رزق لے لو، معافی لے لو، یعنی وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ لے لو لے لو لے لو۔ تو اب ہم اگر خواب غفلت میں لیٹے رہیں، سوئے رہیں، تو پھر اس میں کسی کا قصور نہیں، اس میں قصور ہمارے اپنے دل کا ہے کہ یہ دل نہیں، دل کو جو کام کرنا چاہیے تھا یہ وہ دل۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پہلا موقع ہے کہ جہاں قرآن مجید سنا جائے اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھے، اور دوسرا عند مجالس الذکر کہ وعظ و نصیحت، جمعہ، درس ایسی جگہوں پر، اور تیسرا ہے عند اوقات الخلوہ، تنہائی میں بندہ بیٹھے سوچے، اس کا دل اس کی پوری کتاب زندگی اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تو نے فلاں وقت فلاں وقت فلاں وقت، دنیا میں تحریریں مٹ جاتی ہیں، سیاہی مدم ہو جاتی ہے، مگر دل کے اندر جو 50 سال پہلے بھی کسی سے زیادتی کی عین اس کے سامنے روشن ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایک پیج، ایک ایک ورق کھول کر اسے بتا دیتا ہے کہ ابھی تیرے پاس موقع ہے، موقع ہے، موقع ہے، تو یہ ذرا تنہائی میں سوچے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فی المواطن الثلاثہ، اگر ان 3 جگہوں پر تیرا دل حاضر نہیں ہوتا، فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو پھر اللہ سے سوال کر، اللہ سے سوال کر، اللہ تجھے دل عطا کر دے، تیرے سینے میں گویا کہ دل نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کر کہ تجھے دل عطا کر دے، تیرے سینے میں گویا کہ دل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اب ہم اس دل کا جائزہ لیں کہ ہم نے اتنے دنوں کے اندر اس میں کیا داخل کیا، کیا اس سے نکالنا تھا میں نے، اور کیا میں نے اس میں داخل کرنا تھا، کیا کچھ میں نے کیا ہے۔ مسائل ہم نے بڑے سنے، یاد ہیں ویسے بھی مسائل ہم سب کو، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھ لے تو بڑا جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسائل نہیں، ان مسائل کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ان مسائل پر میرا عمل کتنا ہے، میں نے اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا کی ہے، ورنہ یہی علم اللہ اکبر انسان کے لیے وبال ہے۔
جو علم انسان کے لیے نور ہے، روشنی ہے، اگر عمل نہیں اس کے مطابق اس نے اپنی شب و روز کو ڈالا نہیں تو پھر یہی علم اس کے لیے پکڑ دکڑ کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر ہے، وہ بھی رمضان، اور پھر فتح مکہ بھی رمضان۔ غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ بن یمان یہ دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم مدینہ نہیں، تم محمد کے لشکر میں مل کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ بھائی ہم سیدھے مدینہ جائیں گے۔ انہوں نے اس وعدے پر ایک تو دیکھو انہوں نے اعتماد کیا اپنے مخالف مجاہدوں فوجیوں پر۔ جنگوں میں ایسے اعتماد ہوتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس لیے ایک ایک فوجی کی ضرورت تھی، اہمیت تھی۔ انہوں نے اعتماد کیا کہ محمد کے سپاہی اور ان کے وہ جو شاگرد ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں اپنے عمل سے وہی کرتے ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ اب یہ مدینہ ہی جائیں گے، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول جہاد پہ جانے کا شوق بڑا ہے، جی بڑا ہے۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے، کیا مسئلہ بنا کہ انہوں نے ہم سے یہ عہد و پیمان لے کر ہمیں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا نفی لہم، ہم ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے، وفا کریں گے، ہم نہیں توڑیں گے۔ اگر توڑ دیتے تو تاریخ یہ کہتی کہ محمد کے غلام بھی دنیا داروں کی طرح ہیں، جو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ انصرفا، جاؤ تم مدینہ میں، ہم لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ ونستعین اللہ علیہم، ان کے خلاف ہم رب العالمین سے مدد مانگیں گے، وہ اللہ مدد کرے گا۔ تو پھر اللہ نے کیا مدد کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلا کر، دامن پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر دعا کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ تم نے جس وقت اللہ کی حضور مدد مانگی تو کائنات کے رب نے کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر کتنے؟ 2 مجاہد تھے، 2 فوجی، اللہ نے کہا 1000 کے ساتھ۔ اور پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ وہ رب العالمین تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا کہا؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، روزے کا مقصد تقوی، کیا مطلب؟ کہ جو کسی سے عہد و پیمان کرو گے، باندھو گے، اس پر عین پورے آنا ہے، اس سے وفا کرنی ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر، روزہ صبر، روزہ تقوی، یہ مقصد ہے روزے کا، اگر ایسے اپناؤ گے تو اللہ تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام کا حسن نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ یہ تو اب کسے خبر کہ میرا روزہ ہے آج یا نہیں؟ یہ تو مالک کو پتہ ہے، مجھے پتہ، یا اس کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ لینا دینا۔ میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، کتنی لمبی پڑھتا ہوں، کتنی میں نوافل پڑھتا ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے۔ اسلام کا حسن وہ صداقت ہے، وہ سچی بات ہے جو تو کسی کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کرے۔ وگرنہ معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ سانو حاجی صاحب کا بھی پتا تے سانو نمازاں پڑھن والوں کا بھی پتا، کیا ہم نہیں کہتے؟ تو پھر ایسے نہیں، گویا کہ حسن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کے اسلام کا، بندہ مومن کے اسلام کا حسن وہ فضول لغویات، منکرات اور وہ دھوکہ، وہ جھوٹ، وہ فراڈ، ان چیزوں کو چھوڑنے میں ہے، چھوڑنے میں ہے۔ اس طریقے کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق دیکھ لیجئے آج ہر بندہ، ہر تاجر، میں بھی آپ ہی کا حصہ ہے، ہم بھی کسی کی مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بندہ اچانک کسی کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور خرچہ بن گیا، کوئی اور ایسی پریشانی بن گئی، بندہ مجبور ہو جاتا ہے بسا اوقات اپنی زمین، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنا زیور بیچنے پر، تو پھر ساتھ والا دوسرا تیسرا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے سودا بڑے وارے نہ مل گیا، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اس انداز سے۔ جبکہ مومن مسلمان وہ کسی کو نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک غلام تھے، ان سے کہا جاؤ بھائی گھوڑا خرید کے لاؤ، گھوڑا خرید کر لائے، بات کر کے لائے۔ یا تو وہ بندہ اس قدر مجبور تھا گھوڑا بیچنے والا، یا بسا اوقات بندے کو اپنے سودے کا علم بھی نہیں ہوتا کہ میرا سودا کتنے کا ہے، تو اس انداز سے 300 درہم کا گھوڑا لے آئے۔ حضرت ان کو کہا کہ آؤ میں جریر کے پاس جا کر تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ پیسے دینے کے لیے کہا، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے فرسک خیر من 300 درہم، کہ بھئی آپ کا گھوڑا 300 درہم کا نہیں، اس سے زیادہ کا ہے، تم 400 درہم لے لو۔ پھر بھی دل اندر سے مطمئن نہیں، کہتے نہیں یار، جو بندے ذرا جانتے ہیں جانوروں کو، بالخصوص بھینسوں کو، وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں یار ایک مجھ تک 5 لاکھ کی بھی وارے جا سستی یار، ایسے ایسے۔ تو اس طریقے کے مطابق کرتے کرتے 800 درہم کا گھوڑا خریدا، وہ بندہ پیسے لے کر چلا گیا۔ جو ان کے غلام تھے وہ کہنے لگے یا عبداللہ، میں نے یہ گھوڑا کون سا کوئی دھوکہ دے کر لیا، ان سے بات کی، میں نے بات کر کے ہی اس سے گھوڑا لیا ہے، تو آپ نے مفت میں اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ کہنے لگے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، بیعت کی ہے کیا کہ میں نماز، زکوٰۃ اور ہر مسلمان کا میں نے بھلا، دھوکہ نہیں دینا، خیر خواہی کرنی ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی یہ کلمہ پڑھ کر ایک اللہ کے رسول کی گویا کہ بیعت کر رکھی ہے۔ بایعت، میں نے بیچ ڈالا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا ہے، کیا کہ اب یہ پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق چلے گا، غلام کی اپنی مرضی تو نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے کے مطابق، اور اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی شرح میں اس روایت کے ضمن میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ انسان کا ایمان اگر جیتا جاگتا ہوگا تو پھر وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح کرتی ایک دو گلا ہو گئی، کیوں بھی ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا ہے نہیں؟ چلو 2-4 منٹ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ ان کا بڑا لمبا ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے نتیجے میں جو معاملہ ان کو پیش آیا، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فکر تو مجھے اس بات کی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جبریل کا آنا بند ہو جائے گا، کہیں رک جائے گی، میرا معاملہ معلق رہ جائے گا، کون مجھے بتائے گا کہ کعب تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا ہے، اس نے معافی دے دی ہے، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو پھر تو میں ناکام ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ
جس وقت میری توبہ قبول ہوئی میرے دل نے کہا انما انجاک اللہ بالصدق، کہ تجھے سچ کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، سچ بولنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے ادھر ادھر کی چکنی چپڑی باتیں کر کے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا، مگر رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ان منافقین نے، اس قسم کے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، مگر مجھے اللہ نے سچ کے نتیجے میں یہ کامیابی، یہ مجھے معافی دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بات کو تلاش کرتا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں صدیق، سچے لوگوں کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے، اسی طرح جھوٹے لوگوں کی بھی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے۔ ہم اپنا یہ جائزہ لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے، میرا نام اس لسٹ میں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب بھی ان دنوں کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی تو اس سے زیادہ اور سہانا وقت اور کون سا میسر آئے گا؟ ممکن ہے تاک رات ہو، تاک رات ہے، ممکن ہے لیلۃ القدر، تو ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ مالک آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولا، یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ یا حقیقت بات ہے، میں نے جمعے کے دن خطبہ جمعہ کے اندر میں نے بندوں سے پوچھا بھائی کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس نے اتنے دن گزرنے کے باوجود یہ اللہ سے عہد کیا ہو کہ میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا، کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر سکا۔ میں آپ سے یہ تو ہاتھ تو نہیں پوچھتا، مگر آپ تو اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا اللہ سے یہ عہد و پیمان ہم نے کیا ہے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا؟ اگر ہم نے وعدہ بھی نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، تو پھر ہماری دعائیں کیا رنگ لائیں گی؟ دل ہی نہ مانتا ہو زبان میں اثر کہاں، زبان سے کہتے بھی رہیں ایسے کر ایسے کر ایسے کر، جب تک دل کی دنیا میں تو اسی انداز سے وہ غلاظت ہے، وہ ایسے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو حضرت کعب بن مالک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کیا اللہ احدثک الا صدقا ما بقیت، کہ اللہ کے رسول میں باقی زندگی میں بھی، زندگی کے آخری سانس تک جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر اپنی زندگی کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پہلے بھی صداقت کی وجہ سے نجات ملی، فرمایا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِ اللَّهُ إِلَى مَا بَقِيتُ، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے باقی زندگی میں بھی صداقت کی توفیق دے گا۔ یعنی اگر بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ماں جب تک بچہ روئے نہ دودھ نہیں دیتی، بندہ جس وقت تک اللہ کے سامنے عہد و پیمان اس طریقے کے مطابق نہ کر لے اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں۔ تو اس طریقے کے مطابق کیا اتنے دنوں کے اندر ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی فکر، سوچ، بات آ گئی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ رمضان خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات اور، دو باتیں کرنی ہے، ایک اب اور ایک اس کے بعد کر کے بات کروں۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ سوچ، فکر، دل کی کیفیت کہ آج کے بعد میں جو کرتا ہوں، اگر میں کروں کچھ، کوئی میرے خلاف ہو، اگر مجھے کوئی مسئلہ بتائے مولوی صاحب تسی کر دے ایداں ہو کہ اللہ دا قرآن ایداں کہندا، مجھے کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حدیث رسول وہ مجھے بیان کر دے تو میں اپنے آپ کو اس کی طرف موڑ لوں گا، اپنی ضد چھوڑ دوں گا اور میں اپنے آپ کو اس کے تابع کر لوں گا۔ اگر تو ایسی سوچ بن گئی ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و قرار، پھر نہ کسی کی بات کو دیکھنا ہے، نہ اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنانا ہے، بس میرے اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے جس کی عدالت میں میں جواب دہ ہوں گا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ بیٹیوں کے معاملات، بہنوں کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھروں میں شاد باد خوش و خرم رکھے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، ان کی بہن کو طلاق ہو گئی،
جس نے طلاق دی اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، اور جو ہی عدت گزر گئی پھر پیغام بھیجنے لگ گیا کہ میں نے بھائی اپنا گھر آباد کرنا ہے، اس نے کہا کہ خلّ سبیلہا وہو یقدر علیہا ثم یخطب، کہ جس وقت طلاق دی عدت کے اندر تو قادر تھا، تو چاہتا رجوع کرتا، تیری سلو ہو جاتی، اور اب عدت گزر گئی ہے اور اب تو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ فحال بینہ وبین، اللہ کی قسم اس نے مجھے اس قدر تکلیف دی ہے، اب میں نے اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرنا، نہیں ہونے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اوپر سے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جس وقت تم طلاق دے دو اور وہ عدت گزر جائے، پھر وہ میاں بیوی آپس میں نبھا سلو اپنی زندگی کو شاد باد اچھے طریقے سے گزارنا چاہیں، فلا تعذلوہن، تو تم پھر ان کو نہ روکو۔ یوں ہی یہ بات اللہ کا پیغام حضرت ماکل کو پہنچا، وانقاد لامر اللہ، سر تسلیم خم، جی اللہ کے رسول، اب کوئی بات ہی نہیں کہ کائنات کے رب نے ایسے کہہ دیا۔ کیا میری آپ کے دل کی یہ کیفیت اگر ایسی بن گئی، وہ دیکھا نہیں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطح بن اثاثہ ان کی خالہ زاد نے کیا کچھ نہیں کیا، الزامات لگائے، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم آج کے بعد لا انفق علیہ شیئا، میں کچھ نہیں ان کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر ان کی پرورش، ان کی کفالت، ان کو ماہانہ راشن دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو قسم اٹھائی کہ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو اس انداز سے زخمی کیا ہے، ایسی باتوں کے ساتھ الزام تراشی کر کے، میں آج کے بعد ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن کی جیب میں اللہ نے کچھ دے رکھا ہے وہ قسم نہ اٹھائیں، وہ نہ ایسے کہیں کہ میں نے ان کو کچھ نہیں دینا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم نہیں چاہتے، تم سے غلطیاں نہیں ہوتی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق تک جس وقت یہ قرآن مجید کی آیت پہنچی تو فوراً واللہ لا انزع عنہ شیئا، اللہ کی قسم جو میں ایک پائی بھی ان کو دیتا تھا میں اب نہیں روکوں گا۔ مطلب کہ قرآن مجید کو سن کر فوراً اس کے تابع اس طریقے کے مطابق، اگر تو گئی اتنے دنوں کے اندر ہمارے دل کی کوئی ایسی کیفیت بن گئی ہے تو پھر واقعتاً رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اگر نہیں اب کرنے کا وقت تو کچھ گزر گیا، کل سے دیکھ لینا ایک صف ہوگی، زیادہ سے زیادہ 1.5 صف ہوگی، اور اب اگر بندہ کہے بھی یار جڑیاں چھپیاں دنوں دیاں تراویاں میں نہیں پڑھیاں میں ہوں پڑھ لوں، نہیں اب نہیں ہوگا، اب تیر کمان سے نکل گیا، اب کچھ کرنے کا وقت جو تھا وہ گزر گیا، اور اب تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کا وقت ہے کہ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تیری دی ہوئی سانسیں اور تیری دی ہوئی طاقت یہ سارا کچھ بس میں اپنی بھول میں رہا، اپنے ہی نشے میں رہا، میں غفلت میں رہا، مگر توبہ کا دروازہ بھی تو تجھے راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے تیرے بندوں سے یہ سن رکھا ہے کہ مالک تجھے بندے اچھے کام کر کے راضی کرتے ہیں، مگر میں نے تیرے بندوں سے سن رکھا ہے تجھے راضی کرنے کا ذریعہ ایک توبہ کا دروازہ بھی ہے، تو میں تیرے سامنے معافی مانگتا۔ تو اب تو یہ توبہ کا سلسلہ ہے، مگر توبہ بھی ایسے نہیں کہ بس ایتھے توبہ تے ایتھے پھر ہوتا نہیں، ایسے نہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں اللہ یعود کما لا یعود اللبن الی الزر، جس طرح یا الی الصد، جس طریقے کے مطابق بکری بھینس کے استانوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، ایسے پھر بندہ اللہ یعود اس غلطی اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دل کی دنیا کو وہ بدل دے۔ اور آخری بات جو میں نے کہی تھی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر
کسی نے ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی نیکی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اتینا بہا، ہم اس کو اس کے سامنے کر دیں۔ تو پھر اس لیے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں ایک تو ظلم سے بچے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر میرے سے آپ سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کمزور انسان پر، کمزور پر ہی کرتا ہے، تگڑا طاقتور اس کے سامنے تو اس کو غصہ بھی نہیں آتا ہے۔ جس وقت ظلم کرتا ہے وہ بندہ کہتا ہے اچھا تینوں اللہ ہی پوچھے، پھر جس سے رب نے پوچھ لیا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ایسا وقت نہ آنے دے، نہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، نہ عزیز و اقارب کی طرف سے، نہ گلی محلے کے اپنے یار دوستوں کی طرف سے، نہ کسی بندے کی طرف سے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو اب وہ آ گیا وہ ترازو، بابا جی جس طرح کہتے ہیں نا، دل دی تکڑی نیکیاں پا کے بد عملاں نال تول تے بولی الا اللہ دی۔ اب ہم رکھتے ہیں اپنے 26 روزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں ہم رکھتے ہیں اپنے 26 روزوں کو، اور ساتھ روزے کے ساتھ ہی اگر جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، غیبت بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے گوشت پڑا ہے ساتھ گندگی ہے، دودھ ہے ساتھ کوئی اور غلاظت ہے، تو کیا غلاظت خراب ہوگی یا گوشت اور دودھ خراب ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا کوئی پینا نہیں، ایک کھانا نہیں، ایک خراب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے کے مطابق اگر اس ترازو کے پلڑے میں روزے کے ساتھ ساتھ روزہ تو ہے مگر روزے کے ساتھ جھوٹ ہے، روزہ تو ہے مگر اس کے ساتھ خیانت ہے، روزہ تو ہے مگر شرم و حیا نہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو کس انداز سے یہ دیکھتا رہا، روزہ تو ہے مگر اس کے دل میں دوسروں کا احساس نہیں۔ تو ایسے ہی روزہ داروں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، جس نے جھوٹ کو نہ چھوڑا، جس نے دھوکے کو نہ چھوڑا، جس نے اپنی زبان کو صداقت کا عادی نہ بنایا، جس نے اپنے دل کی طہارت نہ کی، جس نے آنکھوں میں حیا نہ پیدا کیا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا رہنے کی، اس کے پیاسے رہنے کی، اس کی تراویح کی، اس کی افطاری کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ان 2-3 دنوں کے اندر چیک کر لیں کہ ہمارے پلڑے میں روزے تو ہیں مگر ان کے ساتھ کہیں کوئی ایسی غلاظت تو نہیں، اگر غلاظت ہے تو پھر وہ روزے کو خراب کر دے گی، پھر وہ روزہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ مجھے آپ سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں کر لینا آسان ہیں، جتنا کہتے ہیں نا گلاں کرنیاں سوکھیاں اوکھے پرنے بول، ہمارے لیے بھی دعا کریں، دعا کریں، ہم بھی آپ ہی کا حصہ ہے کہ یا اللہ یہ جو لوگ آتے ہیں ہمیں ایسے بتاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے، جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں ہماری بھی وہ بھی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے یہ قرض ہے ہمارا آپ کے ذمے، جس کو آپ اپنی تنہائی اور پرخلوص دعاؤں میں ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مالک آپ کا قرآن مجید پڑھنا سنانا یہ قبول و منظور فرمائے، اور تمام عبادات اللہ ہماری جیسی کیسی بھی تھیں مگر وہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر وہ ہماری ان عبادات کا وہ ہمیں بدلہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں وہ عطا فرمائے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ضرور میں کہتا ہوں بے اولاد بھائیوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان بچوں کو اپنے والدین کی خدمت اور تابع دار بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان اللہ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس پورے آباد علاقے کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے اللہ کرے یہ امن کا پیامبر بن جائے،
خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے، ہماری زندگی میں یہ انقلاب اور تبدیلی کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر میں ایک بار کہ حضرت قاری صاحب جنہوں نے یہ قرآن مجید سنایا، ان کو، ان کے والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے مقبول صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے، اور اللہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن مجید کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سینے میں قرآن مجید ہے فَكَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النَّبُوَّةُ بَيْنَ جَنبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، کہ اس کے پسلیوں میں، اس کے سینے میں گویا کہ نبوت داخل کر دی گئی ہے، مگر اس کی طرف اب وحی نہیں آتی۔ یہ چھوٹا مقام نہیں، یہ بڑا اعزاز ہے۔ سب سے زیادہ بڑا مقام قیامت کے دن انہی لوگوں کا ہوگا۔ دیکھو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا، جتنا اس نے 26-27 دنوں کے اندر پڑھا، اتنی دیر پڑھتے رہیں گے تو پھر کہے گا اللہ یہ ہے تیرا مقام، یہ ہے تیرا وہ بنگلہ جو میں نے تجھے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جو میں نے تجھے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔